بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی نفس کی شرارتوں سے برے اعمال سے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سچا راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ خود اپنے رحمت سے دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام کتابوں میں بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تمام راستوں میں بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نیا کام نکالنا ہے سب سے بدترین کام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں کچھ نئی بات ڈالنا یہ بدترین کام ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کو لے جانے والی ہے۔ خطبات مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کے کچھ آیتیں پڑھا، اس میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا ہے آخر دنیا جو ہم گزار رہے ہیں، قرآن کیا ہوگا اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا بہت کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم دیا ہے تحقیق کر کے جو آپ کے سامنے لایا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہر وہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کو نیک توفیق دے اور دنیا کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ہے نا پریفرنس دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، یہی حقیقت ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ توجہ دلائے والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر حقیقت بتا رہے ہیں، یعنی کون سی چیز حقیقت میں ہمارے کو فائدہ دینے والی ہے، کون سی چیز کو انسان ہے نا فائدہ دینے والا ہے یہ سمجھ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تم جس چیز کی طرف لپک رہے ہو، پریفرنس دے رہے ہو، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو، آخرت کے معنی دوسری زندگی، جیسے ہی آپ اس دنیا سے نکل گئے اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ چند سال، چند مہینے، چند گھنٹے اور کئیوں سال اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں رکھنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں اٹھائیں گا، اٹھا کے آپ کو ہے نا حساب کتاب لیں گا۔
تو آپ کو ہے نہیں وہ حساب کتاب کی تیاری کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. جس وقت اللہ حساب لینے بیٹھیں گا تو یہاں کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ایک ایک کر کے وہاں پر آپ کی نعمتوں کا جو دیا تھا اللہ تعالیٰ کیسے خرچ کرے آپ پوچھتا ہوں. پیغمبر جیسے بولے تھے اسے خرچ کرا نہیں، منمانی خرچ کیا. یہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ سے ہے نہیں حساب کتاب لینے کے بعد آپ اگر یہاں پر اللہ پیغمبر کے ذریعے سے جو بولا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اگر آپ گزارے ہیں تو آپ ہے نہیں جنت میں چلے جائیں گے. یہ اعلان ہے، پہلا اعلان. اگر مینجمنٹ آف رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو اللہ کا رسول ہوتے ہیں یعنی اللہ بولے سو بات بولنے والا ایک پیغمبر ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے ہٹ کر اگر آپ کی ایک ایک حرکت ہے، زندگی جو خرچ کرے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہے دوزخ دینے کا اعلان کیا. بس اتنی ہے حقیقت. اب یہ دنیا کو لپٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہماری اولاد. حقیقت کو یعنی غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے. اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر بھی کہا اللہ تعالیٰ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. آئیے آپ یہاں پہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ذرا آپ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ذرا غور سے سنو. پڑھنے نہیں آیا تو کم از کم سن کے تو ہے نا اس کو اپنا مزاج بنا لو تاکہ اللہ کیا بولا وہ معلوم ہو جائے آپ کو اور آپ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. سورۃ الکہف کی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، انا جعلنا وہ تو بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض جو بھی زمین کے اوپر ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو، دکھ رہے ہیں آپ کو، ما علی الارض زینۃ لہا. وہ ایک ہے نہیں شو پٹ اپ چیز ہے، دھوکے کی چیز ہے، خالی نظر آ رہی ہے، پرماننٹ دکھ رہی ہے تمہارے کے، ایسی چیز سمجھ رہے ہیں اس کو کہ یہ بس شو پٹ اپ ہے، غائب ہونے والی ہے آپ کے سامنے سے. زینۃ اللہ، اٹریکٹیو کی ہوئی، سجا کے رکھی ہوئی چیز ہے سامنے. آپ کئی کو ایسا رکھے اللہ تعالیٰ، اٹریکٹیو بنا کے کیوں رکھا، کشش کی چیز کیوں بنا کے رکھا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بات بتا رہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ. یہاں پہ جو لائف دی گئی ہے تم کو، ایسے لوگوں کو ایگزام لینا ہے ہمارا کام، اور کچھ نہیں. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ہے نا ایگزام لے، امتحان لے. کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کون اچھا کام کرتا. عملا یعنی دیکھو عمل، عمل کس کو بولتے ہیں؟ حرکت، دیکھنا، چلنا، دل میں ارادہ کرنا، نیت، ہر وہ چیز جو حرکت میں آ جاتی ہے وہ سب چیز کو عمل کہتے ہیں. تو کون اچھا عمل کرتا، یہ ہمارا یہاں پر امتحان ہے. دنیا کے اندر جو شو پٹ اپ کر کے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے سے گزار رہے ہیں آپ، یہی چیز کو ہو رہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اس کو پریفرنس دے رہے ہو. اللہ بول رہے والآخرۃ خیر، توجہ دلا رہے ہیں. دیکھو آخرت ہے، دیکھو قبرستان میں لے جا کے ڈال رہے ہیں، لے جا کے کیا کر رہے ہیں، واپس آ جا رہے ہیں، پھر وہ مال پلاٹ وہ یہ اس میں پڑے گا، اولاد، دنیا کا ذخیرہ، جس کے پیچھے پڑھ کر ہماری اصل چیز کو ہے نا بالکل ہے نا غائب کر دے رہے ہیں. جو ہے نہیں سیکنڈ اسٹیپ میں ہمارے کو
جب ہے نا ادھر کی آنکھ کھلنے والی ہے، ایسے وقت میں حیران رہے گا انسان۔ تو یہ مال، یہ ساری کی ساری چیز آپ کو ملنے والی ہے، نہیں ملتی بل کرنا ہے۔ توجہ کرو، توجہ نہ کو کرو، آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، پریکٹیکلی ورک کرتے جا رہے ہیں، جتنی ملنے اتنی مل رہی ہے آپ کو، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رسول کو، پیغمبر کو بتایا۔ وہ پیغمبر ہمارے لیے بہت ہی کاسٹلی چیز ہے۔ ایک ایک حرکت ہماری کمپیئرنگ کر کے دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے ہیں کیا، نہیں کرے تو نہیں کرنا، رک جانا، ضد میں نہیں آنا، اور نہ ہو کسی اور کی بات کے اوپر پریفرنس دینا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے اٹل فیصلہ ہے۔ اگر وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہٹ کے ہے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے میرے لیے، ہرگز اس کو اختیار نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے اور ایک ایک چیز بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو بتایا، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض، جو زمین کے اوپر جو بھی چیزیں رکھا یوز کرنے کے، اٹریکٹیو چیز ہے، کشش کی چیز ہے، زینت اللہ، اس لیے کہ ایہم احسن عملا لنبلوہم، تاکہ ہم جان لیں، ہمیں ایگزام لے لیں وہ انسان کو جو جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ ایہم احسن عملا، احسن اس کو بولتے ہیں جو پسندیدہ حرکت ہے۔ احسن بولے تو پسندیدہ حرکت اللہ کی کون ہے؟ نام کے اندر ہی ہے نہیں، اللہ کی تبارک تعالیٰ کی وہ پسندیدہ حرکت بتائی جا رہی، محمد۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ پسندیدہ حرکت کرنے والا۔ احمد کے معنی بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو چن لیا گیا ہے ان کو سارے ورلڈ کے اندر، اگر ان کی حرکت سے ہٹ کے رہیں گے آپ تو یاد رکھو احسن و عملہ میں نہیں آتے، آپ احسن و عملہ میں نہیں آتے، برے اعمال میں آ جاتے، آپ دوزخ کے اعمال میں آ جاتے۔ اتنی کہانی ہے دنیا کے حقیقت کیا نہیں ہے۔ اب آ جائیے دنیا کو اور ایک طریقے سے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم بنانے والے ہیں، وَإِنَّا، بے شک ہم، جَاعِلُونَ بنانے والے ہیں، کیا بنانے والے ہیں؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ ما علیہ، جس کے اوپر بتایا جا رہا تھا، شوک ڈب کر کے رکھ دیا گیا تھا، یہ شوک ڈب کی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بھونسا بھونسا بنا کر چھٹے میدان کرنے والا ہوں۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ پرماننٹ رہنے والی نہیں ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہے نا، پاش پاش ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے نہیں میٹیریل جو ہمارے کو نظر آ رہا ہے، آج انسان ہے 50 منزلہ بلڈنگیں بنا کے خوش ہو رہا ہے، آج انسان ڈھیر سارا سونا رکھ کر خوش ہو رہا ہے، بینک بیلنس رکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا، حقیقت ختم ہو گئی، اس کا ٹائم ہو گیا، جس کے پریفرنس دے رہا تھا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم پریفرنس دے رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور بھی بہت سارے کما کے ڈھیر سارے خرچ کرنے کی طرف مائل ہو جا رہے ہو، لیکن آخرت کو بھول گئے۔ والآخرت خیر و ابقی، باقی رہنے والی چیزیں دیکھو، اللہ تعالیٰ بولا خیروں کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ باقی رہنے والی ہے، موت نہیں آئیں گی اس کے بعد، آپ 18 سال کے ہی رہیں گے وہاں پر،
नौजवानी रहेंगे, नेक्स्ट फ्यूचर की लाइफ में आपको बुढ़ापा तारी नहीं होगा। दोज़ख में जाएंगे भी तो वही लाइफ रहेंगी, वही एज रहेंगी, और जन्नत में जाएंगे भी तो वही लाइफ रहेंगी और वही एज से आप जिंदगी गुजारेंगे। वहाँ की नेमतें जो यहाँ पर जो प्रेफरेंस दे रहे हैं परमानेंट मिलेंगे। वो यहाँ जिसकी कशिश रख रहे थे वो लालच दिला रहा अल्लाह तबारक तआला कि तुमको वहाँ परमानेंट मिलेंगे। देखो अब इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला, बेशक ये आज की बात नहीं, ये कुरान एक चीज नहीं बोल रहा है। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल रहे, बल्कि इससे पहले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सारे पैगंबर आए, अल्लाह की बातें सुनाने वाले आए, आकर सुना कर गए। उसमें सब यही बात लिखी हुई थी, दुनिया की हकीकत बस इतनी है, देखो इससे हटके कोई और चीज नहीं है। समझ में आई बात? दुनिया की हकीकत क्या बता रहे? पिछले पैगंबरों में भी ये बात ऐसी थी, इससे हटके नहीं, एक ही है। इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला, पुराने किताबों में भी ऐसी है। सुहफ़ इब्राहिम और मूसा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी किताब, उसमें भी ये बात लिखी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी यही बात लिखी थी। लिहाजा वो तौरात की शक्ल में है, इंजील की शक्ल में थी और ज़बूर के शक्ल में थी। 4 नाम है ना कुरान के अंदर दिया गया है, और भी चप्पे चप्पे में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अपने अपने रहनुमाओं को, इन्हें पैगंबरों को भिजाकर यही बात सुनाने के लिए कहा, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, देखो आखिरत असल चीज है, उसकी तैयारी में लग जाओ। तब तक जब तक ये जिस्म में सांस रही तब तक ही है, उसके बाद तुम कोई भी किसी को नहीं बचा सकोगे, कोई सिफारिशी नहीं बनेगा, कोई किसी को है ना काम नहीं आएगा, ना बीवी काम आएंगी, ना बच्चा काम आएगा, ना बाप काम आएगा, ना करीबी दोस्त रिश्तेदार काम आएगा। वो अल्लाह ताला उसके अंदर बता रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा, कुरान की आयत सुनिए, आयतुल कुर्सी से पहले एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखो कुरान पढ़ रहा हूँ, देखो जरा गौर करो। यहाँ पे कुरान को पढ़ने का मकसद ये है कि पहले कुरान समझो, बाद में दूसरी चीजें आ जाएंगी। कुरान क्या बता रहा, मैं बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज को अलग अलग करके ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ, जरा गौर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब कलमा पढ़े सो वालों को सुना रहा हूँ अल्लाह ताला। वो लोग या अय्युहन्नासु बोले तो ऐ लोगों, अभी अंदर निया एंटर नहीं हुआ इस्लाम के अंदर, वो लोग होते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को सुना रहा। कुरान की एक आयत को भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुरान की आयत को है नहीं गौर करने के लिए भी तैयार नहीं, ऐसे मुसलमान हम हैं। तो उन लोगों को बोल रहा अल्लाह तबारक तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, खर्च करो तुम्हारी लाइफ में, दी हुई मोहल्लत में 50, 60 साल, 70 साल जो भी दी गई है उसमें खर्च करो। क्या खर्च करो? मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने दिया है जो भी तुम्हारे को फैसिलिटीज, आँख दिया है, कान दिया है, पैसा दिया है, टक्का दिया है, घर दिया है, बाहर दिया है, इसको खर्च करो। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनेजमेंट करके यानी हमारे को दिया है, उस तरीके से खर्च करो। अब तुम्हारी मर्जी, वैसा खर्च करना है तो करो, उससे अलावा भी खर्च करो। शादियों में 10 करोड़ खर्च करो, कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल सिंपल करे थे, ऐसा न को करो। 2 नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को हकीर जान रही, 2 बेर बड़े बड़े बयानात करें, बड़ा बड़ा सुन रहे भी, अच्छे सुन रहे, लेकिन बाजू फेंक के छोड़ रहे हैं उसको। सूद का पैसा बहुत आ रहा, बैच पे ले रहे हैं, जीरो फाइनेंस वगैरह वगैरह वगैरह। माल आया कैसा आया? हराम जरिए से आया, खर्च करो। कैसा कमाया हुआ? अल्लाह ताला को दोज़ख तैयार है तेरे लिए, उतना जाए क्या भी नहीं। दुनिया की हकीकत नहीं, बिजनेस करूंगा, एक पेन बेचूंगा, 10 रुपए को लाके 12 रुपए को बेचूंगा, बस ये मेरे को बस काफी है, अल्लाह ताला मेरे को दिया है,
وہ 2 روپے میرے کو ملے، یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ بھائی یہ کام کر، تو بزنس کر. نہیں وہ بھی بزنس ہے نا. جو بھی اس کو بزنس بولا وہ دوزخ میں جائیں گا. سود کا اگر بزنس، فائنانس کا، لون وغیرہ یہ سب آ جائے، اتنے بڑے بڑے برائیاں کر رہے ہیں. سب سے ادنا درجے کا گناہ، اس کا جو ہے نا سب سے ادنا پنشمنٹ بتا رہا اللہ تعالیٰ. جو آدمی ہے نا سود کو لے رہا، بیٹھے بیٹھے لے رہا، کاروبار کر رہا، کیا کرنا با ہمارے کو، اللہ کے اوپر اس کو بھروسہ چاہیے. اس کو نہیں کیا بول رہا انہیں لے رہا انہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اپنے ماں کے ساتھ رسول کے ذریعے سے بول کے بھیجے سے بات کرو، میں میری بات نہیں بتا رہا ہوں. 70 بار زنا کرنے، کتنا بڑا گناہ ہے. زنا بہت اچھی چیز ہے. زنا کوئی بھی آدمی اچھی سمجھتا اس کو، اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس جانا اس کو زنا کہتے ہیں. وہ چیز کرنا جو ہے نہیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا، پردے میں کرتا ہے انسان. 70 بار اپنے ماں کے ساتھ کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. چپ ہے نہیں، لائٹ لے رہا، زیرو فائنانس کرتے، میرے پاس 1000 روپے ہے، لو بھائی یہ لو 1000 روپے لو، آئندہ مہینے میں 1100 روپے دے دو. وہ 100 روپے کیا ہے، وہ ماں کے ساتھ 70 بار گناہ کرنے کے مطابق ہے. کتنا بڑا گناہ ہے نہیں ہے، ذرا سمجھ رہے قرآن کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو خرچ کرنے کے لیے میں دیا ہوں مال، بابا اچھے طریقے سے خرچ کرو. انفقو، خرچ کرو، جو کچھ بھی میں نے دیا ہے اپنی لائف کو خرچ کرو. کہاں خرچ کریں، سود خوری میں رکھو، خرچ کرو تمہاری لائف. رزق نہ بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں، خالی کھانے پینے کو سمجھ رہے ہیں. رزق تمہارے جو لائف دیا ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے. تم جو بھی کما رہے ہیں وہ چیز کو رزق میں آ جاتی ہے. ایکسپینڈ کرنا، ایکسپینڈ بولو خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، بھائی دیا رہے مال ہے، میں دیا ہوں مال، اللہ ورا ہم نے دیا ہے. مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے رزق تم کو. تمہارے ہاتھ میں 1 کروڑ روپے دیا ہے، 10 کروڑ دیا ہے، اور بازو والا تمہارا پڑوسی اس کے گھر میں ہے نا ہارٹ اٹیک آیا ہے. 1 کروڑ روپے میں سے اس کو 1 لاکھ روپے دے کے چھوڑنا ہے، نہیں کہیں کو دیں گا. بیٹے کے شادی میں 10 کروڑ خرچ کرنا ہے، اس کو 1 کروڑ نہیں دیتا، 1 لاکھ نہیں دیتا. یہ ہماری حالت ہے. خرچ کر، تیری مرضی، دوزخ تیار ہے، اس کا گناہ تیرے ہاتھ میں ہے. ذرا ایکسپلین اچھی طرح کر رہا ہوں میں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے، معمولی موٹ آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے قرآن کی آیت کیا بتا رہے. مما رزقناکم، 10 کروڑ ہم دیے ہیں تمہارے ہاتھ کو، مینجمنٹ رسول کا ہے، اس کے مطابق تو عمل کر رہا. کہاں خرچ کرتا ہوں، کسی کی چیز پہ کر رہا. کیا ہے میرے کو لوگ بہت، میرے بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی کو 10 کروڑ خرچ کریں گے تو واہ واہ بولیں گے، کیا خرچ کرائیں مال. کہاں سے لایا باپو مال، ہم دیے رہے تیرے کو. مما رزقناکم، کم بولو تم لوگوں کو، اے لوگو تم لوگوں کو. کون، مسلمان کو، کیونکہ سٹارٹنگ میں بڑھ رہا یا ایھا الذین آمنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مینجمنٹ کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں. یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم میں نے خرچ کرو جیسا مینجمنٹ رسول نے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس سے پہلے کے من قبل، تو اس سے پہلے کے این یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، سیٹلڈ ہے، وہ حق ہے. وہ دن کیسا رہے گا، بہت ہولناکی رہے گی. اس دن ہے نا کوئی باپ بیٹے کو کام نہیں گا، نہ بیوی کام آئیں گی، نہ پیارا دوست کام آئے گا. وہ دن کے انٹروڈیوس کراؤں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اللہ نے کہا واتقوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
کوئی جان کسی جان کو کسی چھوٹے سے معاملے میں ہو بڑے معاملے میں کام نہیں ہے. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس میں سفارش بھی کام نہیں دیں گی. اور کیا برا؟ ولا خلۃ، دوستی بھی کام نہیں دیں گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں بول کر بتایا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی ریپیٹ کر رہا ہے. کیا بولیں؟ انفقوا مما رزقناکم ان یاتی یوم، وہ دن آ جانے سے پہلے جس کے اندر لا بیع فی، کسی قسم کی تجارت لین دین کام نہیں دے گی. چھٹکارا پانے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے چھٹنے کے لیے کوئی اور بزنس کام نہیں دیں گا. یہاں پر کوئی مصیبت آئی تو پیسے دے کے اپنی مصیبت کو چھڑا لے رہے ہیں، ایسا کام نہیں دیں گا. لا بیع فی ولا خلۃ، یہاں پر بھی دیکھو کوئی دوستی کام نہیں، ولا شفاعت، شفاعت بھی کام نہیں. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. تو معلوم ہوا کہ بھائی وہ بہت بھیانک دن رہے گا. اس دن سے ہم تیاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم اس تیاری میں لگے رہنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، ضرور ہم بنانے والے ہیں. کیا بنانے والے ہیں؟ کہ ما علیہا، جس کے اوپر جو اٹریکٹیو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تمہارے دل کی کشش بنے ہوئے ہیں، سعیداً جرزا، بھوسا بھوسا بنا کر پورا چٹیل میدان کرنے والے ہیں. تمہاری بلڈنگیں چلے جائیں گے، تمہارا مال چلے جائیں گا، اور تمہارے سب چیزیں فنا ہونے والی ہے. دیکھو اس کے پیچھے مت پڑو، یہ تمہاری اصل چیز حقیقت نہیں ہے. دیکھو حقیقت کے جو دنیا ہے اس کی طرف لپکو. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اس کو یوز کر کے تمہارے مال کو اور تمہاری زندگی کو چار چاند لگا لو، اور جو اللہ تعالیٰ نے بہترین انعامات رکھا ہے وہ انعامات کی طرف لپکو. دنیا کے انعامات لے کے کیا کرو گے؟ دنیا کی ہے نا پونجی لے کے کیا کرو گے؟ ڈھیر سارا مال لے کے کیا کرو گے؟ یہ سب ہے نہیں سامنے سے ہٹ جانے والے. اور ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، خالی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. دنیا کی حقیقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں ایک انسان تھا جس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. وہ سورۃ الحب بول کے ہے، سورج اترا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر پورا سورہ تو پڑھوں گا لیکن اس کے اندر جو کام کی چیز ہے وہ آپ کو ایک ٹاپک کے مطابق ہے، وہ چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ، اسی لیے وہ سورہ پڑھ رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹو ابو لہب کے، وہ ہلاک ہو گیا. وہ تب، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ما اغنا، بے پرواہ نہیں کر سکا. ذرا غور کرو، ترجمہ ذرا غور کرو. ما اغنا، بے پرواہ نہیں کر سکا. اللہ کا جو عذاب جب شروع ہو گیا تو اس کو ہے نا بے پرواہ نہیں کر سکا. ما اغنا عنہ، اس کو، مال ہو، اس کا مال، ٹھیک ہے. وما کسب، جو کمایا تھا وہ چیز. دنیا میں کیا کمایا تھا؟ فل مال تھا اس کے پاس، بہت ڈھیر سارے تھے اس کے پاس، بکریاں، وہ ایک دنیا کی جائیداد تھی اس کے پاس. جب آیا موت کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا ہے نا ڈکلیریشن بتا رہا کہ دیکھ اس کو انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سک رہا. دیکھ اس کا کسب کما کر انہیں ڈھیر سارا رکھ کے گیا تھا. نہیں کسب بولتے، مال بولے تو معلوم ہے آپ کو مال کس کو بولتے، جس کی طرف انسان لپک رہا روزانہ صبح سے شام تک ہے نہیں 24 گھنٹے محنت کر رہا، اندھا بن رہا. وہ حرام ذریعے سے تو آندے یا حلال ذریعے سے تو آندے. پاک حصہ سیصلا نارا ذات لہب، جوش والی آگ میں اس کو عنقریب ڈالا جائے گا.
سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا جائے گا، حمالۃ الحطب، جو ہے نا وہ بنڈے ہیں نا رسی سے لپٹ کے ہے نا وہ لاتی تھی، وہ گلے میں ڈالی ہوئی رہتی تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس عذاب کے لپیٹے میں لے لے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھا، کئی کو مخالف تھا، انہیں بھی بولتا تھا سب کچھ اللہ بولتا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، مکے والوں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور تم کو ہے نا آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ سیقولون اللہ، جھٹ سے کہیں گے، ایک منٹ رکے بغیر اللہ بول کے، وہ عقیدہ تھا اس کا، اللہ بول رہا تھا، دیوڑو نے بولا تھا، نہ کوئی ایشور بول رہا تھا، نہ کوئی گاڈ بول رہا تھا، اللہ بول رہا تھا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مینجمنٹ کو ٹھکرایا، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایسا انسان اللہ بول رہا، کعبے کے جو فارمالٹی سے پورے کر رہا، آج ہم کر رہے فارمالٹیز نہیں، تو وہ ہے نہیں دین ابراہیم پہ ہوں بکو بول رہا، وقت کا پیغمبر جب آیا تو ٹھکرا دیا اس کا، کیا گناہ نہیں ہے اس کا، وقت کا جو پیغمبر تھا اس کو ٹھکرا دیا، دشمن بن گیا اس کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو سمجھانے میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ہیں نا جنت میں آ جائے، جلد سے جلد آ جائے، حالانکہ آ رہے تھے بہت سارے، فی دین اللہ افواجا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر دین کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اب جو داخل نہیں ہو رہے تھے ان لوگوں کے تعلق سے اس وقت باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو مکے کے پہاڑ کے قریب چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اباہا یا اباہا پکار کر کہنے لگے۔ تو جب کسی کو مصیبت آتی ہے قوم کو تو یہ لفظ پکار، ڈینجر بات ہے، لوگ ہیں لکڑیاں وہ تلواراں وغیرہ لے کر آ کے بھاگتے ہوئے آگے کھڑے ہو جاتے۔ یہ سچا انسان یہاں کھڑے رہ کے نا ہمارے کو بول رہا، کیا بول رہا؟ سچا انسان بھائی مصیبت آئے تو پکارتا وہ انسان، ایسا انسان ہمارے کو پکارا، قوم کی قوم آ گئی، آگے کھڑے ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ پہاڑ کی طرف تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد قوم کے لوگ بولے جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پر میں کھڑے رہ کے ادھر ایک چیز دیکھ رہا ہوں، بیک گراؤنڈ کی چیز دیکھ رہا ہوں، وہ چیز ہے نہیں اتنی ڈینجر ہے، آپ کو پورا تباہ کرنے والی ہے، تو آپ میری بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو پیغمبر کا جو ویٹ بتا رہا ہوں میں، ان کی بات کا ویٹ بتا رہا ہوں، قوم کیسے مانتی تھی، کیوں ٹھکرا دی، یہ بات بتا رہا ہوں۔ آج ہم بھی ہے نا وہ جال میں ہے نہیں، ذرا کمپیئرنگ کر لو، قرآن چکے نہیں، آج کے دن کے لیے بھی ہے قرآن۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنا تھا، حکمت سے سمجھانا تھا لوگوں کو، بولے کہ بھائی وہ پہاڑ کے اوپر ادھر کی چیز تم نہیں دیکھ رہے ہو، میری بات کا کتنا ویٹ ہے تمہارے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ادھر ایک تباہ کن چیز آ رہی ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا تم مانو گے؟ سب ایک جٹ ہو کر ایک ہی وقت میں بول دیتے ہیں آپ تو اتنے سچے انسان ہیں، معمولی سی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، ایک چھوٹی سی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ اتنی توائی ہے تو تم جھوٹ بول کے مذاق کرتے، ارے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے تم لوگ، وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے، ہم خود تم کو ہے نا ٹائٹل دیے ہیں صادق بول کر، سچا انسان جب جاتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے بڑے بڑے سردار کے، سچا انسان ہے، اس کی سچائی کی ہم ہے نا قدر کرتے ہیں، یہ وہ انسان ہے جب پیغمبری کا دعویٰ کرے تو ان کو ہے نا جھٹنا نہیں لگے۔ تو وہ لوگ سب بولے کہ بھائی بالکل ہم ریڈی رہتے ہیں اور تمہاری بات کو ہو بہو کریکٹ مانتے ہیں جیسا تم نے کہا، ایک لفظ کے بغیر، ایک لفظ تو ہے نا نکالے بغیر ہو بہو وہ چیز کو مانتے ہیں۔ اب سمجھانے کا ڈھنگ دیکھو پیغمبر کا، میں بول رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں ایک اور ایک آ رہی ہے زندگی، وہ زندگی میں ہے نہیں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گا، میرے مینجمنٹ کو تم تسلیم کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے،
تمہارا لایا ہوا یہ دین ہے نا، منمانی ہے، اس کی طرف اگر تم توجہ دو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ جب میں یہ بول رہا ہوں تو سچ ہے یا غلط ہے بولو۔ کوشچن مارک ڈال دیا اللہ کے رسول، قوم سکتے میں پڑ گئی۔ جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے انسان، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، قوم پوری ہے نا جھوٹا نہیں بولی ان کو، لیکن اور ایک ہتھیار تھا ان کے پاس، جھٹلانے والوں کے پاس۔ کیا تھا وہ؟ پاگل ہو گیا، ارے چراغ ہو گیا انہیں، ہمارے بڑے لوگوں کے دین کو غلط بول رہا انہیں، آپ بول رہے ہیں تو ہمارے مسلمانوں بول رہے ہیں ارے وہ غلط ہے، وہ نہ کو شب معراج کو نک جگ رہے نہ کو جگ رہے، انہیں تو بڑے لوگ کر ہی نہیں، 70,000 نہیں کیا ملتے ہیں ایک رکعت نماز پڑھے تو اس میں ایک ٹانگ کو ٹھہر کو قرآن پڑھے تو ہے نہیں، بہت بڑے معتبر انسان انہوں، رسول بولیں گے نہ کو بولیں گے، انہوں کرتے گئیں گے تو عبادت اللہ کے رسول سے ہٹ کے اپنے طریقے سے کرے ہیں۔ ہر وہ مینجمنٹ جو اپنا خود ساختہ ہے وہ سب کا سب جہنم میں چلے جائیں گا۔ صرف ایک ہی جماعت ہے جو اہل حدیث جماعت کی ہے، وہی ہے نا اس کو ہے نا مینجمنٹ کرتی ہے، جو رسول کا طریقہ ہٹ گیا جہنمی کہتے ہیں اس کو، رسول کے طریقے کے مطابق رہا جنت میں جائے گا۔ وہی فیصلہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بولو اب سکتے میں پڑ گئی، دوسرا کوئی جواب نہیں رہا قوم کو۔ کہنے لگی کہ بھائی تم تو سچ بول رہے، ہمارے بتوں کو غلط بول رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط بول رہے ہیں، یہ سب ہے تمہارے پاس ہے، لہذا ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ذرا تم علاج کرا لو۔ ایسے میں ان کا جو چچا ہے، خاص چچا ان کا، اور اس کی بیوی آتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے اس کے، کیوں آپ کڑے ہوئے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھتیجا ہے، انہوں بول رہا ہے ایسی بات، دیکھو پورا میٹر سن لیا۔ اس کے بعد قوم کو بہکانے لگا، ارے وہ پاگل ہوئے، ارے بھائی انہیں اس کی بات کو تم لوگ آپ جمع ہو گئے، چلو 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 متشد کر دیا۔ خیر ان میں سے اچھے لوگ جو تھے وہ لوگ اسلام لے کے آئے، ایمان لے کر آئے، لیکن اتنا ہی نہیں کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج دیا، اور اس رنج کے بدلے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مینجمنٹ سے ہٹانے کے بدلے میں اس کو یہ قرآن کی آیتیں اتری، یہ سورۃ اللہب اترا، اس کے نام کا سے سورہ اترا، وہ بھی بددعا کے طور پر اترا، دعا کے طور پر نہیں۔ وہ کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤ، تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو ستیہ ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ استعمال کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو گیا ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود ہے نا اس کو جہنمی قرار دیا، اس کی اولاد کو۔ تو میرے بھائیوں بولنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے، ضد، ہٹ دھرمی، اور یہ جو چوپٹم نظر آ رہی اس کی حقیقت آپ کے سامنے قرآن رکھ دیا گیا ہے، چند آیتیں میں پڑھ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں۔ آپ تمہارے پاس فیصلہ ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمہارا فیصلہ رہے گا، نہیں تمہارے بزرگان دین، تمہارے جو عالمان جو بتائے اس کے مطابق رہے گا، اس کو تحقیق نہیں کرتے، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ لہذا میں اب یہیں پر اسٹاپ کرنا چاہ رہا ہوں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کو حقیقت مت سمجھو، اصل آنے والی دنیا وہ دنیا ہے آخرت ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے اندر جنت میں جائیں گا وہی ہے نہیں کامیاب اور عزت دار، جو اس کے اندر ناکام ہو گیا دوزخ میں چلے گیا، اس سے بدترین انسان کون نہیں ہے، یہ ہے نا تم لکھ کر رکھ لو، اس کے بعد زندگی کو ہے نا آپ ہے نا آگے بڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس دنیا کو یعنی سمجھ کر، اس کی حقیقت کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یعنی جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔